سمجھا؟ آج کل جلسوں میں ایک شعر پڑھا جا رہا ہے بہت تیزی کے ساتھ، خدائی تو خدا کی ہے مگر چلاتے ہیں مصطفیٰ ایسے کچھ الفاظ ہیں. خدائی تو خدا کی ہے مگر چلاتے ہیں مصطفیٰ. تو یہ اگر اس نیت سے پڑھا جائے، یہ سوچ کر کے کہ اس کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ بٹوارا ہو گیا، اگر بٹوارے کا عقیدہ کر لے کہ اللہ میں رسول میں بٹوارا ہو گیا ہے اس نے بنا کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کسی کو کچھ دینے کے بعد بھی اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. آپ کو اس نے مالدار کر دیا، آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں، غریب کو کھانا دے رہے ہیں، کپڑا دے رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کو مالدار کر کے معاذ اللہ اللہ تعالیٰ معطل ہو گیا، معاذ اللہ اب اس کا کوئی تعلق نہ رہا. اب بھی جو آج دے رہے ہیں کسی کو، وہ اس کی مرضی ہی سے دے رہے ہیں آپ. سمجھا؟ جو کچھ بھی ہوتا ہے اس کی مرضی سے ہوتا ہے، اس کی مشیت جب تک شامل نہ ہو تب تک کچھ نہیں ہوتا. وہ دنیا کے اندر کسی کو اختیارات دیے، کمالات دیے، بادشاہت دی، حکومت دی، سلطنت دی، اپنے محبوب محمد مصطفیٰ کو ساری کائنات کے سارے اختیارات عطا فرما دیے. اس کے بعد بھی ایسا نہیں ہے کہ وہ معطل ہو گیا ہے کہ اب وہ چلاتا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہی ہے کہ وہی مالک ہے اور وہی چلاتا ہے. ہاں جس کو چاہے اپنے کرم سے اختیارات عطا فرما دیتا ہے. وہ اس کا کرم ہے، وہ اس کا فضل ہے، بٹوارا نہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا کچھ، سب کچھ قرآن میں جگہ جگہ آپ کو ملے گا، ایک نہیں بلکہ سینکڑوں آیتوں میں ملے گا کہ اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں زمینوں میں ہے، اللہ ہی کا ہے. جگہ جگہ ملے گا للہ ملک السماوات والارض ولہ ما فی السماوات والارض، ایسے الکلمات جگہ جگہ ملیں گے. اب اس کے باوجود بھی جب سب کچھ اللہ کا ہے تو ہم آپ جو یہ کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا ہے، آپ اپنے گھر کے دروازے پہ کھڑے ہوں، آپ سے پوچھے کس کا گھر ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ یہ کہیں گے اللہ کا ہے. کیا کہیں گے بولو؟ ہاں میرا کہیں گے؟ یہ تو کہیں گے میرا گھر ہے. آپ کے سر پہ ٹوپی رکھی ہے، کوئی پوچھے کس کی ٹوپی ہے یہ، کیا کہو گے؟ میری ہے. میرے گلے میں رومال پڑا ہوا ہے، کوئی کہنے لگے کس کا رومال ڈال کر آئے آپ، میں کیا کہوں گا؟ میرا ہے. ہم کہتے ہیں یہ کھیت میرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ باغ اس کا ہے، یہ گھر اس کا ہے، یہ روپیہ اس کا ہے، یہ چاندی اس کی، یہ سونا اس کا. اور قرآن میں لکھا ہے کہ جو کچھ زمین و آسمان میں ہے سب اللہ کا ہے. اور پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا، یہ دکان میری، یہ باغ میرا، یہ کھیت میرا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم معاذ اللہ کوئی شرک کر رہے ہیں، خدا سے ہم نے بانٹ لیا، اتنا گھر ہمارا ہو گیا باقی خدا کا رہا. نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ سب کچھ بے شک اللہ ہی کا ہے. ہاں اس نے اپنے کرم سے جس کو جو چاہا وہ عطا فرما دیا ہے، اس عطا فرمانے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ میرا ہے. دل میں یہی ہوتا ہے کہ اللہ نے ہم کو یہ دے دیا ہے تو ہم کہہ رہے ہیں یہ کھیت میں ہے، یہ باغ میرا ہے، یہ زمین میری، یہ جائیداد میرا، یہ ٹوپی میری، یہ رومال میرا. تو یہ سب مومن کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کی عطا سے ہے. اور وہی پروردگار عالم جو ہم کہتے ہیں کہ یہ گھر میرا، یہ کھیت میرا، یہ باغ میرا، تو اس نے اپنی عطا سے ہم کو کھیتوں، زمینوں، باغوں کا مالک بنا دیا. اسی نے اپنے کرم سے اپنے محبوب کو ساری کائنات کا مالک و مختار بنا دیا. سمجھا؟ کہ اس میں کوئی شرک کی بات نہیں ہے. ہاں اگر یہ عقیدہ رکھے کہ دینے کے بعد اللہ کا نہ رہا، کیونکہ اللہ کی شان ایک یہ بھی ہے کہ دینے کے بعد بھی ہر چیز کا حقیقی مالک وہی ہے. یہ ملکیت جو ہوتی ہے مخلوق کی، یہ ملکیت ہوتی ہے مجازی عطائی. ایک ہوتی ہے ذاتی حقیقی ملکیت جو ہے بے عطا، وہ صرف ہر شے پر اللہ ہی کی ہے. اللہ کی عطا سے اوروں کی ہے، لیکن بغیر عطا کے سب کچھ اللہ ہی کا ہے. بلکہ اللہ تو ایسا مالک ہے
کہ وہ جس کو جو چیز دیتا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے اور جس کو دیتا ہے اس کا مالک بھی وہی ہے. سمجھا؟ ہمارا عقیدہ یہ ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ کھیت میرا ہے تو یہ میرا ہونے کے باوجود حقیقی مالک کھیت کا بھی اللہ ہے اور ہمارا مالک بھی اللہ ہے. چیزوں کا بھی مالک ہے اور چیز والوں کا بھی مالک ہے, کھیتوں کا بھی مالک ہے اور کھیتی والوں کا بھی مالک ہے, زمینوں کا بھی مالک ہے, زمین والوں کا بھی مالک ہے, وہ حکومت کا بھی مالک ہے, حکومت کرنے والوں کا بھی مالک ہے, وہ رعایا کا بھی مالک ہے, وہ بادشاہوں کا بھی مالک ہے, وہ امتیوں کا بھی مالک ہے, وہ نبیوں کا بھی مالک ہے, وہ مریدوں کا بھی مالک ہے, وہ پیروں کا بھی مالک ہے, وہ غریبوں کا بھی مالک ہے, وہ مالداروں کا بھی مالک ہے, وہ ہاتھ پھیلانے والوں کا بھی مالک ہے اور ہاتھ میں رکھنے والوں کا بھی مالک ہے, لینے والوں کا بھی مالک ہے, دینے والوں کا بھی مالک ہے. یہ اللہ کی شان. سمجھا؟ بٹوارا نہیں, قسمت نہیں, تقسیم نہیں کہ اتنا اس کا اتنا اللہ کا, نہیں, سب کچھ اللہ کا. باقی جس کا جو کچھ ہے وہ بانٹ کر کے نہیں, بٹوارے سے نہیں, شرکت سے نہیں, بلکہ اللہ کی عطا سے ہے. حالات نے جو شعر فرمایا ان کا شعر پڑھا جاتا ہے, رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, دیتا ہے وہ دلاتے یہ ہیں, اس کی بخشش ان کا صدقہ, رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے, بے شک یہ حق ہے کہ اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور حضور تقسیم فرماتے ہیں. حدیث کا ترجمہ ہے, فرماتے ہیں بخاری شریف میں ہے, انما انا قاسم واللہ یوتی, میں بانٹنے والا ہوں, اللہ دینے والا ہے. اس حدیث کا انہوں نے ترجمہ کیا شعر میں کہ رب ہے موتی یہ ہیں قاسم, دیتا وہ ہے دلاتے یہ ہیں. سمجھے آپ؟ تو اس میں بھی انہوں نے یہ دھیان رکھا کہ دلاتے یہ ہیں. دلاتے کا مطلب کیا ہوا؟ دلاتے ہیں کا مطلب یہ ہے کہ حقیقی دینے والا وہی ہے کہ اس کے کرم سے اس کے بندوں کو دلاتے ہیں, یہ بیچ میں وسیلہ ہیں. اس میں بھی یہ عقیدہ رکھنا بھی ضروری ہے کہ یہ بانٹنے کا حضور کے بارے میں جو کہا کہ وہ بانٹنے والے ہیں, تو یہ منصب کہ وہ خدا کی نعمتوں کو بانٹتے ہیں, خدا کے انعامات کو تقسیم فرماتے ہیں, خدا کے اکرامات کو بندوں تک پہنچاتے ہیں, یہ عقیدہ رکھنا بھی اس میں ضروری ہے کہ یہ منصب اور یہ عہدہ بھی اللہ ہی نے عطا فرمایا ہے اور ان کو یہ قاسم اور بانٹنے والا اللہ ہی نے بنایا ہے. سمجھا؟ سب کچھ اللہ ہی کا ہے. للہ ملک السماوات والارض, اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں ہے. یخلق ما یشاء, جو چاہے پیدا کرے. ہاں, یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور, جس کو چاہے بیٹا دے, جس کو چاہے بیٹی دے. ویزوجہم ذکرانا واناثا, اور جس کو چاہے تو بیٹا بیٹی دونوں عطا فرما دے. ویجعل من یشاء عقیما, اور جس کو چاہے بانجھ کر دے. انہو علیم قدیر, بے شک وہ پروردگار خوب جاننے والا اور قدرت رکھنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.